نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے ابھی آپ کے سامنے ایک سورہ اعراف کی ایک آیت پڑھی ہے جس کا اگر سادہ سا ترجمہ کیا جائے تو کچھ اس طرح سے ہے کہ اے بنی آدم اگر تمہارے پاس آئیں تمہارے پاس رسول تمہیں میں سے اور جو بیان کرتے ہیں یا جو بتاتے ہیں تم پر میری آیتیں اللہ کی آیتیں نشانیاں اور جس نے تقوی اختیار کیا اور اصلاح کی اس کے بعد تو نہ اس پہ کسی قسم کا کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی حزن ہوگا غمگین ہوگا. انسان کی اگر آپ ہستی کا تجزیہ کریں تو اس کو دو حصوں میں آپ ڈال سکتے ہیں. دو حصوں میں اس کے وجود کو اگر آپ دیکھیں تو دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک اس کا روحانی وجود ہے اور دوسرا اس کا جسمانی وجود ہے. اس کا جو روحانی وجود ہے نا اس کے اندر عبودیت کا عبادت کرنے کا جو مادہ ہے وہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا وہ بہت فطری ہے اور اتنا فطری ہے کہ انسان کا دل خود بخود چاہتا ہے کہ وہ کسی کے آگے جھکے کسی سے دعا کرے کسی کو اپنا ضرورت مند مانے کسی کے آگے اپنا ماتھا ٹیکے کسی کے آگے اپنے دل کی بات کو بیان کرے. انسان اپنے دل میں عقیدت کی ایک تصویر سجانا چاہتا ہے کہ جس کے سامنے وہ جھکے جس سے وہ گفتگو کر سکے جس سے وہ اپنا مسئلوں کو بیان کر سکے جس سے وہ طلب کر سکے جس کے اوپر کامل اپنا یقین رکھ سکے. قرآن مجید دراصل کیا کرتا ہے ہمارے ساتھ ہمارے ذہنوں کو ہماری فکروں کو بہتر کرتا ہے. پورے قرآن مجید کا اگر آپ مطالعہ کریں تو قرآن مجید 6300 سے کچھ آگے پیچھے آیات ہیں ٹوٹل. ان 6300 آیات میں سے صرف چند سو آیات ہیں میرے خیال میں کوئی 200 یا 250 آیات ہوں جس میں اللہ تعالیٰ نے کسی کام کو کرنے یا نہ کرنے کا حکم دیا. یا ایھا الذین آمنوا سے جتنی بھی آیات آتی ہیں اس میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کچھ کرنے یا نہ کرنے کی بات کی ہے. یہ ٹوٹل آیات 99. پھر کتبہ سے جتنی بھی آیات آتی ہیں کتبہ علیکم الصیام کتبہ علیکم القتال ہو یہ جو کتبہ سے جتنی بھی آیات آتی ہیں اس میں فرضیت کا حکم ہوتا ہے. یہ بھی چند ہی آیات ہیں. پھر جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے امر کے صیغے سے مخاطب کر کے کہا ہے کہ آگے بتا دیں قل وہ بھی چند ہی ہیں بہت زیادہ نہیں ہے. پھر کچھ جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے خود مطلب اللہ تو جانتا ہے مینوفیکچرر ہے ہمارا تو اللہ تعالیٰ نے وہ سوال بھی جو انسانوں کے دلوں میں ہو سکتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم کہتے ہیں نا اللہ چھپی باتوں کو بھی جانتا ہے. تو چھپی باتوں میں بھی یاد رکھیں ایک تو ہوتا خفی. خفی وہ ہے کہ جو میرے اندر موجود ہے میں جانتا ہوں اس بات کو وہ بھی اللہ جانتا ہے. اور ایک ہے اخفا یعنی وہ ایسی بات ہے جو میرے اندر تو موجود ہے لیکن میں بھی نہیں جانتا اس کو اللہ جانتا ہے. اللہ کو اتنی باریک بھی نہیں جانتا. تو اللہ نے پھر بہت ساری جگہوں پہ آیات کی ابتدا ایسے کی ہے یسألونک وہ آپ سے پوچھتے ہیں حالانکہ کہیں نہیں پوچھا قرآن میں کہیں نہیں لکھا. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وہ آپ سے پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کے بارے میں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ وہ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ وہ آپ سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں. اس طرح سے بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے تو یہ ساری چیزیں وہ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے کچھ کرنے یا نہ کرنے کی بات کی. تو ٹوٹل اگر آپ آیات دیکھیں تو 200-250 آیات ملیں گی آپ
باقی جو آیات رہ جاتی ہیں 6100 کے قریب یا 6000 جو بھی اس کے قریب جو آیات رہ جاتی ہیں، وہ تمام آیات ان 200 یا 250 آیات پر جمنے کے لیے. تو قرآن مجید دراصل کرتا کیا ہے، ہمارے ذہنوں کو کھولتا ہے، ہماری فکروں کو بناتا ہے. اگر ہماری فکر صحیح ہو جائے گی، ہماری سوچ ہماری صحیح ہو جائے گی تو ہم فلاح پا جائیں گے. اور اگر ہماری سوچ بگڑ جائے گی، سوچ ٹھیک ڈائریکشن نہیں رہے گی تو ہم ہلاک ہو جائے گی. یہ سیدھا سیدھا فارمولا ہے. تو عبادت، کسی کو اپنا الہ ماننا، کسی سے اپنی دعا مانگنا، یہ بائی ڈیفالٹ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ڈالا. بس صرف فرق یہ کرنا ہے کہ ہم کو صحیح جگہ پہ صحیح راستے کو ڈھونڈنا ہے. اور ایک ہی الہ ہے، اسی الہ کے پاس ہے. وہ جس طرح سے ہمارے استاد محترم کہتے ہیں نا، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب، کہ آج کا جو مسلمان ہے، اس مسلمان کے پاس جو ہے ایمان نہیں ہے، عقیدہ ہے. ہم عقیدے والے لوگ ہیں، ایمان والے لوگ نہیں. ایمان تو گھٹتا ہے، بڑھتا ہے، عقیدہ بدل جاتا. ہم عقیدے والے لوگ ہیں. ہم نے ماں باپ کی وراثت سے ہمیں مل گیا، ہمیں دین بھی وراثت میں ملا ہے. مسلمان بھی ہم وراثت میں. ہمارے ایک اور استاد ہیں، وہ کہتے ہیں، وہ بڑی اچھی بات ہے، مجھے ان کی بات بڑی اچھی لگتی ہے، سمجھ میں بھی آتی ہے. مسلمان پیدا نہیں ہوتا، مسلمان پیدا نہیں ہوتا، مسلمان بنتا ہے. کیونکہ اگر مسلمان پیدا ہوتا تو سیدنا نوح کے گھر پہ کنعان پیدا نہیں ہوتا، اور مسلمان اگر پیدا ہوتا تو آزر کے گھر پہ سیدنا ابراہیم پیدا نہیں ہوتا. مسلمان بنتا ہے. ہم سب کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں بائی ڈیفالٹ، اسی لیے ہم کو اس کی قدر ہی نہیں. یہ ابن عربی نے کسی جگہ پہ کہا ہے، یا پتہ نہیں کسی اور نے کہا کہ جس شخص کو یہی تمیز نہ ہو کہ اس نے اپنا جوتا کس کپڑے سے صاف کر دے، تو ہمارا بھی یہی عالم ہے. اور جس طرح سے میں نے کہا کہ قرآن جب آپ کی سوچ بناتا ہے، تو ابن عربی کا ایک بڑا زبردست قول ہے کہ ہر جانور، ہر پرندہ اپنے جنس کے ساتھ گھومتا ہے. کوا کوے کے ساتھ گھومتا ہے، شاہین شاہین کے ساتھ. یہی لاگو جو ہے نا انسانوں کے. جیسے ہم ہوں گے، جس طرح سے ہمارا انسائڈ ہے، ہمارا آؤٹ سائڈ بھی ایسی ہے. سیدنا علی کہتے ہیں نا، سیدنا علی کا ایک قول ہے کہ جو کچھ تم کو نظر آتا ہے باہر، ادھر سے کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب وہی ہے جو تمہارے اندر. اگر تم اندر سے نیک ہو، تم اندر سے صاف ستھرے ہو، تم اندر سے پاک ہو، تو تمہیں لوگ بھی صاف ستھرے نظر آئیں گے، تمہیں لوگ بھی پاک نظر آئیں گے، تمہیں لوگ بھی اچھے نظر آئیں گے. اور تم اگر اندر سے گندے ہو، تو تمہیں ہر چیز باہر کی گندی ہی ہے. اسی لیے انسان کی خلوت اور جلوت بہت امپورٹنٹ ہے. میں آپ کے سامنے کتنا بھی اچھا لگوں آپ کو، ہو سکتا ہے آپ کہیں بڑے اچھے آدمی ہیں، گرامر بھی پڑھاتے، قرآن بھی پڑھتے، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن میں اصل کیا ہوں وہ جب میں اکیلا ہوں. میری جو خلوت ہے وہ مجھے بتاتی ہے میں کیا ہوں. اور آج کل کی خلوت کا سب سے بڑا مسئلہ یہ طوطا ہے. اس کو میں طوطا کہتا ہوں. چلتا پھرتا گناہ کی فیکٹری ہے، گناہ کی فیکٹری ہے جو ہم لے کے گھومتے ہیں. بالکل کچھ پتا نہیں کس وقت آپ کس سائٹ پہ بیٹھے ہو، کہاں سے کہاں نکلے. تو خلوت اور جلوت، جو انسان کی خلوت ہے وہی اصل ہے. جلوت میں وہ چاہے نمازی نظر آئے، پرہیزگار نظر آئے، درس دینے والا نظر آئے، اصل چیز اس کی ہوئی ہے کہ وہ خلوت میں کیا. دراصل خلوت بھی بذات خود تو کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ہر وقت ہمارے ساتھ فرشتے تو موجود ہیں. بہرحال اصل جو آبجیکٹو ہے، اصل جو بات ہے کہ ہم اس کتاب کے ساتھ لگاؤ رکھیں، اس کو اپنا ساتھی بنائیں. اور انشاءاللہ جب اس کو اپنا ساتھی بنائیں گے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ آپ کو چھوڑ کے چلا جائے. سبجیکٹ ہمارا چل رہا ہے مرکب توصیفی، ہم پڑھ رہے تھے. مرکب توصیفی کے حوالے سے یا جو کچھ اب تک پڑھا ہے اس کے حوالے سے کوئی سوال ہے، کوئی چیز ہے تو پوچھے مجھ سے، تو پھر ہم آگے چلتے ہیں. صبا جی آپ بتائیے، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی السلام علیکم، آ رہی ہے. طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ جی الحمدللہ. الحمدللہ. جی یہ مجھے بتائیے، اب تک جو آپ نے پڑھی ہے گرامر میرے ساتھ،
ٹوٹی پھوٹی جو میں آپ کو پڑھا سکا، جو کچھ میرے پاس تھا آپ کو دینے کی کوشش کی، اس حوالے سے کوئی سوال، اس حوالے سے کوئی اشکال آپ کے پاس ہے؟ کوئی ایسی چیز جو آپ سمجھتی ہیں کہ آپ کو کلیئرٹی نہیں ہے، یا کوئی مشکل یا کوئی چیز ایسی ہو تو بتائیں گے؟ جیسے میں اس پہ مجھے ہٹ کے ہے مرکب توصیفی سے، جیسے جمع ہے نا متقین اور متقون، یا صادقین اور صادقون، جی جی، تو اس میں کیا فرق ہوتا ہے، کس طرح اس کا استعمال ہے؟ نہیں وہ تو آپ دیکھیں، وہ آپ الگ آگے چلیں گے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ جب آپ نے صادقون کہا اور صادقین کہا تو ایک فرق تو آپ کو پتہ چل ہی گیا۔ صادقون کہا اونا ساؤنڈ کہا تو اس کا مطلب حالت رفع ہے، اور جب آپ نے صادقین کہا تو وہ حالت نصب یا حالت جر ہے۔ تو میں آپ کو ایک بار بتا چکا ہوں کہ اعراب کہتے ہی اس کو ہے کہ اسم کی مانوی تبدیلی نہ ہو۔ صادقون کہیں گے تب بھی سچے لوگ کہلائیں گے، صادقین کہیں گے تب بھی سچے لوگ کہلائیں گے۔ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ حالت رفع میں کیوں ہے، حالت نصب میں کیوں ہے، حالت جر میں کیوں ہے؟ وہ جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے رہیں گی آپ کو پتہ چلتا رہے گا۔ ابھی تک آپ دیکھیں آپ کے سامنے اسم کی دو حالتیں ابھی تک آپ کے سامنے آئی ہیں۔ ابھی تک جو آپ نے اب تک جو پڑھا ہے اس حساب سے اگر آپ دیکھیں تو آپ کے سامنے اسم کی دو حالتیں آئی ہیں، اور دونوں حالتیں حالت رفع ہی آئی ہیں۔ کون کون سی چیزیں حالت رفع میں ہوتی ہیں؟ اب تک جو آپ نے پڑھا ہے، جی اب تک جو آپ نے پڑھا ہے مجھے آپ بتا سکتی ہیں کہ حالت رفع میں کون کون سی چیزیں جاتی ہیں؟ ذہن میں نہیں آ رہا، سمجھ میں نہیں آ رہا؟ اس طرح ذہن میں تنوین قبول کرتے ہیں حالت رفع۔ ہاں لیکن اب تک جو آپ نے کیا ہے مجھے بتائیں اس میں سے کون سی چیزوں کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا کہ لازماً حالت رفع میں ہوتی ہیں؟ جمیل صاحب آپ بتائیں گے؟ جی السلام علیکم۔ مبتدا اور خبر دونوں حالت رفع میں ہوتے ہیں۔ مبتدا اور خبر، ابھی تک دیکھیں آپ لوگ تمام لوگ سے میری ریکویسٹ ہے اپنے پاس شیٹ بنائیے، ایک شیٹ بنائیے جس میں 3 کالم رکھیں۔ ایک کالم آپ رکھیں حالت، اس میں آپ لکھیں حالت رفع، ایک میں لکھیں آپ حالت نصب، اور ایک میں آپ لکھیں حالت جر۔ ابھی تک آپ کے سامنے 2 چیزیں آئی ہیں، تو آپ یہاں لکھ دیں گے مبتدا جو ہے وہ حالت رفع میں ہوتا ہے، اور دوسری چیز آپ کے سامنے آئی ہے خبر، یہ حالت رفع میں ہوتی ہے۔ تو جیسے جیسے چیزیں بڑھتی جائیں اپنی لسٹ کو اپڈیٹ کرتے چلے جائیں، جیسے جیسے چیزیں بڑھتی چلی جائیں اپنی چیز کو اپڈیٹ کرتے چلے جائیں۔ یاد رکھ لیجئے گا اسم کی بنیادی حالت ہمیشہ حالت رفع ہی ہے۔ اسم اگر حالت نصب میں جائے گا یا اسم اگر حالت جر میں جائے گا تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی۔ وہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے رہیں گے آپ کے سامنے یہ ساری وجوہات انشاءاللہ تعالی آتی رہیں گی۔ تو بس ابھی آپ صرف ذہن میں یہ رکھیں کہ آپ کو 2 چیزوں کے بارے میں اب تک آ چکی ہے جو آپ کی لسٹ میں ایڈ ہو جانا چاہیے، آپ کی لسٹ بن جانی چاہیے، شروع کر دیں۔ وہ 2 چیزیں آپ کے سامنے آ گئی ہیں کہ مبتدا اور خبر۔ اب جب بھی آپ کسی اسم کو جب قرآن مجید پڑھتے ہیں اور اسم آپ کو حالت رفع میں نظر آئے گا تو 2 وجوہات تو آپ کے سامنے آ گئی ہیں، مزید 6 وجوہات اور آئیں گی۔ ٹوٹل 8 وجوہات ہیں اسم کی حالت رفع میں جانے کی، 13 وجوہات ہیں نصب میں جانے کی، اور 2 وجوہات ہیں جر میں جانے کی۔ یہ مطلب میں آپ کو ایک اوور ویو دے رہا ہوں۔ تو 2 وجوہات آپ کے سامنے آ چکی ہیں صرف حالت رفع۔ پچھلی دفعہ میں نے آپ لوگوں سے ریکویسٹ کی تھی اور آپ لوگوں کو میں نے میسج میں بھی ڈالا تھا کہ آج مصحف اپنے ساتھ رکھیں، تو ہم کوشش کریں گے آپ کے ساتھ اس صورت کے حوالے سے جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، جو ہم نے پڑھا ہے اس کو اس صورت کے حوالے سے فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا آپ سب لوگوں سے کہ اگر آپ مصحف اپنا نکالیں، اس میں سورہ نمبر 88 ہے شاید، سورہ غاشیہ، یہ اگر آپ نکالیں سب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی قرآن مجید کی جو تمام صورتیں ایک کلمہ بڑا عظیم ہے، اور اس صورت کی جو خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کو
جو بھی خطبے کی نمازیں ہوتی تھیں اس میں بڑی کثرت سے پڑھتے تھے، چاہے وہ جمعے کی نماز ہو چاہے وہ عیدین کی نماز ہو، بڑی کثرت سے پڑھتے تھے. 2 صورتیں، پہلی رکعت کے اندر سورہ اعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتاک حدیث الغاشیہ. اب اس میں جو حل لفظ آ رہا ہے یہ سوالیہ ہے، ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے. عطا کا یہ فعل ہے، یہ بھی ہم آگے پڑھیں گے. حدیث یہ ہے تو اسم، لیکن یہ کس طرح سے اسم بنا ہے اس کو بھی میں آپ کو آگے بتاؤں گا. الغاشیتی، الغاشیتی یہ بھی اسم ہے، کیوں اس طرح سے بنا ہے یہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو آگے بتاؤں گا، ابھی ہم نے کیا نہیں. حل عطا کا حدیث کیا آپ کے پاس پہنچ گئی چھا جانے والے کی بات، یا چھا جانے والے سے مراد جو ہے وہ قیامت کا بھی ہے کہ آپ کے پاس پہنچ گئی کیا وہ والی بات. وجوہ یومئذ خاشیہ، وجوہ وجوہ. جی ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. ڈاکٹر صاحب ہمارے جو ہے دوسرے گروپ میں ہوتے تھے، ڈاکٹر صاحب نے آج سے خواہش ظاہر کی کہ میں چاہتا ہوں کہ میں بھی 2 کلاسز لوں. میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا آپ ضرور آ جائیں. 1-2 چیزیں آپ کی جو اس گروپ میں آلریڈی آگے آ چکی ہیں اس کو انشاءاللہ آپ کور کر ہی لیں گے. ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے وجوہن آپ کو کیا لگتا ہے؟ اسم ہے. اسم ہے، ٹھیک ہے. اب آپ مجھے بتا سکتے ہیں اس کے بارے میں اس کی حالت کیا ہے، اس کا جنس کیا ہے، اس کی وسعت کیا ہے، اور اس کا اعراب کیا ہے؟ اس کی حالت جو ہے وہ رفع ہے، حالت اس کی رفع ہے، ٹھیک ہے. اور اس کی جو جنس ہے وہ مؤنث ہے. اس کی جنس مؤنث ہے. اور کیا پوچھا سر آپ نے؟ دوسری چیز میں نے آپ کو پوچھا کہ اس کا عدد بتائیے اور اس کی وسعت بتائیے. عدد یہ پلورل ہے، جمع ہے. اچھا، اب جب آپ نے کہا یہ جمع ہے تو مجھے بتائیے کون سا جمع آپ کو لگ رہا ہے؟ یہ جمع سالم لگ رہا ہے کہ جمع مکسر لگ رہا ہے؟ جمع مکسر. جمع مکسر لگ رہا ہے. ابھی اگر یہ جمع مکسر لگ رہا ہے تو مجھے اس کا واحد بتا سکتے ہیں؟ اس کا وجہ ہونا چاہیے، لیکن مجھے وہ گرامیٹیکل رولز کا نہیں پتا، لیکن صرف وہ مطلب وکیبلری کی وجہ سے پتا ہے، گرامیٹیکل رول نہیں پتا. رول کی ضرورت بھی نہیں ہے سر. اس کا واحد ہے وجہن، چہرہ. اس کا واحد ہے وجہن. تو یہ وجوہن کے اندر آپ کو پتہ چل گیا اس کی حالت رفع ہے، مؤنث ہے، جمع مکسر ہے، اور کیا ہے سر جی؟ اس کی وسعت بتا دیں. وسعت سر یہ نکرہ ہے. نکرہ. اچھا، اب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں سر. سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے اس کو جو مونس کہا، ہاں آپ جی. نے اس وجوہن کو مونس کہا، آپ نے اس کو وجوہن کو مونس کس بنا پہ کہا؟ اس پہ کوئی ایسی چیز آپ کو نظر آئی؟ کیا نظر آیا؟ گولتا. سر یہ گولتا تو نہیں ہے، تو ہاں ہے. جس کے نقطے غائب ہیں. تو یہ وجوہ تو نہیں، کیا وجوہ تو مجھے نہیں ایسے ہی ہے؟ لگا تھا، میں نے اسی وجہ سے کہہ دیا تھا. نہیں، لیکن یہ تو ہاں ہے. کہا آپ نے بالکل صحیح ہے، لیکن میں جاننا چاہتا ہوں. جیسے یہ جو ہے وہ مطلب میں نے اسی وجہ سے کہا تھا، جیسے میں نے بتایا نا آپ کو کہ یہ مجھے لگا اچھا تھا کہ اس وجہ سے مؤنث ہے. اچھا، میں آپ کو بتا دوں یہ اس وجہ سے مؤنث ہے. اس کی ایک وجہ مونس کی یہ بھی ہے کہ یہ اس کو یہ سمائی مونس میں آ جاتا ہے، حالانکہ یہ اس میں نہیں آئے گا. اللہ بھلا کرے. کیا کہتے ہیں، انسان کے وہ اعضاء ہوتے ہیں نا کہ جو جوڑوں میں ہوتے ہیں، تو یہ جوڑا تو نہیں ہے، چہرے کے جوڑے تو نہیں ہوتے. جی جی، ایک سنگل ہے. سنگل. تو یہ سمائی مونس میں آ جاتا. تو وہ جو ہے وہ جمع ہے، اور جمع کون سی ہے؟ جمع مکسر ہے. تو وجوہ یومئذ خاشیہ، اس دن کئی چہرے ہوں گے ذلیل اور خوار. اس دن کئی چہرے ہوں گے ذلیل اور خوار.
حفصہ جی السلام علیکم. کیا آ رہا ہے؟ عاملۃ ناصبۃ. جی آپ کو عاملۃ ناصبۃ کیا لگ رہا ہے؟ مرکب توصیفی. مرکب توصیفی لگ رہا ہے. ٹھیک ہے, اب مجھے بتائیں اس کی انالیسس کرتے تھوڑی سی. اس سینس میں اس کی حالت بتائیے, اس کا جنس بتائیے, اس کا عدد بتائیے, اس کا معرفہ نکرہ بتائیے. جی یہ حالت رفع ہے. حالت رفع ہے. پھر یہ مؤنث ہے. مؤنث ہے. مؤنث آپ کو کیسے پتا چلا؟ بولتا آ رہی ہے. بولتا سے پتا چلا. زبردست. ٹھیک ہے, پھر آگے کیا بتانا ہے؟ آگے اس کا عدد بتائیے. واحد ہے, مثنیٰ ہے کہ جمع ہے؟ یہ جمع ہے. جمع ہے. کون سی جمع ہے؟ جمع سالم ہے. دیکھیں جمع سالم اگر ہوتی تو اونا ساؤنڈ ہوتا ہے یا آتون ساؤنڈ ہوتا. ہاں اونس اگر ہے تو آتون ہونا چاہیے, تو جمع تو نہیں ہے. تو سنگل ہے. پھر یہ واحد بھی ہے. واحد ہے. ٹھیک ہے, اور اس کی وسعت بتائیے. یہ ہے, ایک سیکنڈ, نکرہ ہے. جی بالکل نکرہ ہے. تنوین آ رہی ہے نا؟ جی تنوین آ رہی ہے. نکرہ الف لام داخل نہیں ہے, تنوین آ رہی ہے. عاملۃ ناصبۃ, محنت کرنے والے, تھک جانے والے. محنت کرنے والے, تھک جانے والے. اشتیاق صاحب جی السلام علیکم. جی آگے پھر آتا ہے سر جی تسلا نارن حامیہ. تسلا جو ہے نا وہ فعل ہے. تسلا کے جو نارملی جو آپ کو تراجم کے اندر جو ترجمہ ملتا ہے وہ ہوتا ہے داخل کیے جائیں گے, جبکہ تسلا جو ہے نا اس کے معنی داخل کرنے نہیں ہوتے. آپ نے پرانے زمانے کی ٹرین دیکھی تھی؟ اشتیاق صاحب پرانے زمانے کی ٹرین دیکھی تھی نا آپ نے؟ اس ٹرین کے انجن کو چلانے کے لیے کیا کرتے تھے؟ کوئلہ گرم کر کے وہ ڈالتے تھے اس میں اور پھر انجن چلتا. ایسے ہی ہے. اس کوئلے کو جو ڈالا جاتا ہے نا اس طرح سے, اس کو کہتے ہیں دھونکنا. تو تسلا کے اصل معنی ہے دھونک ڈال دینا, یعنی دھوکے جائیں گے ایک طرح سے. تو تسلا نارن حامیہ. نارن حامیتن. جی سر کیا لگ رہا ہے آپ کو نارن حامیتن؟ نارن حامیتن مرکب توصیفی لگ رہا ہے. مرکب توصیفی لگ رہا ہے. اچھی بات ہے, مجھے بتائے کیسے بنا, اس کو موصوف کیا ہے صرف کیا ہے؟ حامیتن یہ نارن موصوف ہے. ٹھیک ہے, حامیتن صفت ہے. تو مجھے بتائیے کہ حامیتن تو مؤنث لگ رہی ہے. جی یہ مؤنث ہے. تو مؤنث کیوں ہے؟ یہ سمائی مؤنث ہے نارن. نارن یہ دیکھیں اس لیے آیا ہے کیونکہ نار جو ہے وہ مؤنث ہے. نار جو ہے, آگ جو ہے وہ سمائی مؤنث ہے. تو صرف جو ہے موصوف جو ہے وہ صرف کے تابع ہوتا ہے. تابع ہوگا. اس لیے کیونکہ نار جو ہے موصوف ہے اور موصوف جو ہے وہ مؤنث ہے, اس لیے اس کی صفت بھی جو ہے وہ مؤنث ہے. اب آپ مجھے بتائیے نارن حامیہ. نارن حامیہ کا مطلب, حامیہ کہتے ہیں بیسکلی دہتی کو, بہت ہی زیادہ جو آگ سے بہت ہی زیادہ شعلے دار ہو نا, تو اس کو کہتے ہیں نارن حامیہ, دہتی ہوئی آگ. تسلا نارن حامیہ, وہ دھوکے جائیں گے دہتی ہوئی آگ کے اندر. اس کی انالیسس کرتے ذرا نارن حامیہ کی. نارن جو ہے یہ رفع میں ہے. رفع لگ رہا ہے سر جی, نہ کریں
سوری نسب میں مائی اپولوجی، نسب میں ہے اور حامیہ بھی نسب میں ہے، اور یہ جو ہے مؤنث ہے جنس کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، واحد ہے، ٹھیک ہے، اور یہ نکرہ ہے، بالکل، اور یہ نکرہ ہے۔ جویریہ جی سر سلام آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی آگے آیت آ رہی ہے تسقا من عین آنیۃ، تسقا کہتے ہیں پلانا، سقایا پلانے کو، وہ پلائے جائیں گے، تسقا بھی پہلے انشاءاللہ آگے پڑھیں گے، تسقا وہ پلائے جائیں گے من عین آنیۃ، عین عین آنیۃ، جی سر یہ مؤنث ہے یہ مؤنث ہے، کیسے پتہ چلا مؤنث ہے؟ سر، کیونکہ یہ جو عینن ہے یہ مؤنث ہے، اسی وجہ سے اس کی صفت جو ہے وہ تا کے ساتھ مؤنث میں آ رہی ہے۔ دیکھیں مجھے یہ بتائیں عین جو ہے یا ہے کیا، عین کے معنی کیا ہوئی؟ سر پانی ہوگا شاید۔ اچھا دیکھیں آپ کو یاد ہے نا کہ میں نے بتایا تھا کہ انسان کے جو اعضاء ہیں جو جوڑوں کی شکل میں ہیں وہ مؤنث اس کو کہتے ہیں۔ آنکھ کو کیا کہتے ہیں؟ عین کہتے ہیں نا آنکھ کو، اچھا ٹھیک۔ آنکھ کو عین کہتے ہیں۔ اچھا جس طرح سے آنکھ کو عین کہتے ہیں اسی طرح سے جو پانی کا چشمہ ہوتا ہے اس کو بھی عین کہتے ہیں۔ اچھا صحیح۔ اچھا آپ دیکھیں کہ پانی کے چشمے کو بھی عین کہتے ہیں اور آنکھوں کو بھی عین کہتے ہیں، تو اس کی وجہ بنیادی کیا ہے کہ آنکھ میں بھی پانی ہوتا ہے، آنکھ میں بھی پانی ہوتا ہے نا، جی جی آنکھوں میں پانی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اور اسی لیے بعض لوگ بڑے بوڑھے ہوتے ہیں وہ جی کہتے ہیں لگتا ہے اس کا جو ہے نا آنکھوں کا شرم کا پانی ختم ہو گیا۔ تو عین جو ہے وہ کو یاد رکھ لیں کہ یہ چشمے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور یہ آنکھ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، واحد اگر ہو، لیکن اگر اس کی جمع ہوگی تو جمع دونوں کی مختلف ہے، وہ جمع دونوں کی مختلف، اس کو آپ نوٹ کر لیں۔ اگر عین جو ہے یہ چشمے کے لیے ہوگا تو اس کی جو جمع بنے گی وہ بنے گی عیون، یہ چشمے کے لیے اگر ہوگا تو، اگر پانی کے چشمے کے لیے اگر ہوگا نا تو اس کی جمع جی بنے گی عیون، اور یہ اگر یہ آنکھوں کے لیے ہوگا نا، آنکھوں کی بات ہوگی، ایک سے زیادہ اگر آنکھوں کی بات ہوگی تو پھر یہ کہلائے گا آیون، آیون، اس کا مطلب ہے آنکھیں، ٹھیک ہے جی؟ تو ابھی آپ نے مجھے بتایا کہ یہ مؤنث ہے، مؤنث ہو گیا، یہ اس کا نکرہ ہے، موصوف ہو گیا، یہ موصوف ہو گیا، آنیتن اس کی صفت ہو گئی، صفت۔ مطلب توصیفی ہے نا، جی عینن جی کو آپ نے مرکب۔ موصوف کا، آنیتن کو اس کی صفت کا، مؤنث آپ نے کہا واحد ہے کہ نکرہ اس کی عدد بتائیے۔ سر واحد ہے یہ، ٹھیک اور ہے، حالت جر میں ہے اور نکرہ حالت ہے۔ جر میں، آپ ایک چیز کو نوٹ کریں، اگر آپ نے دیکھا ہو کہ حالتیں اب تک آپ نے دیکھا کیوں آتی ہیں وہ ہم بعد میں پڑھیں گے، لیکن آپ نے دیکھا کہ مرکب توصیفی آپ کو حالت رفع میں بھی ملا جو کہ بنیادی حالت ہوتی ہے صرف کی، حالت نصب میں بھی ملا ہے، کیوں نصب میں یہ انشاءاللہ آپ کو بہت جلد پتہ چل جائے گا، عین آنیتن یا کیوں جر میں یہ بھی انشاءاللہ آپ کو بہت جلد پتہ چل جائے گا، اس کی وجہ یہ ہے، لیکن معنی میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، معنی اس کے یہی کہ یہ کہیں گے تسقا من عین آنیتن، وہ پلائے جائیں گے، آنیتن کہتے ہیں کھولتے ہوئے کو، بہت ہی وہ جو آپ نے دیکھا ہے کہ وہ جو پانی کو اگر آپ گرم کریں گھر میں بھی برتن میں تو کیسے وہ گڑ 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 کرتا ہے، تو جی آنیتن کھولتا ہوا، کھولتے ہوئے چشمے میں سے وہ پلائے جائیں گے۔ آگے پھر اللہ فرماتا ہے لیس لہم طعام الا من ضریع، لیسا یہ بھی ایک فعل ناقص ہے، یہ انشاءاللہ جب ہم آگے بڑھیں گے تب پتہ چلے گا، لہم یہ بھی حرف ہے، یہ بھی اب آگے انشاءاللہ پڑھیں گے، طعام اسم
الا یہ بھی ایک حرف ہے، دری یہ بھی ایک اسم ہے، تو نہیں ہوگا ان کے لیے کھانا مگر ایک خاردار جھاڑیوں کی طرح. لا یسمن ولا یغنی من جو، لا یہ بھی حرف ہے، یسمن یہ فعل ہے، جب آپ فعل آگے پڑھیں گے تب آپ کو پتہ چلے گا. واو آپ جانتے ہیں سب لوگ عطف کے لیے استعمال ہوتا ہے. لا پھر ایک حرف ہے، پھر یغنی یہ بھی ایک آپ سمجھیں وہ ہے فعل ہے، اور جو آگے جو ہے نا وہ آپ کو نظر آ جائے گا اسم کے طور. عفان صاحب کیسے ہیں؟ السلام علیکم. ٹھیک ہے الحمدللہ. وعلیکم السلام. حافظ القرآن آگے والی آیت پڑھو. ایک منٹ. کون؟ تم کہاں تھے؟ ادھر ہی تھا. وہ تمہیں کیسے آیت آگے کی نہیں پتا؟ پچھلی آیت میں تم سب سے چھوٹے ہو اس کلاس میں. سب مل کے ایک ایک بھی اگر سب نے اگر ایک ایک ہاتھ بھی مارا نا تم کو تو تم غائب ہو جاؤ گے. حافظ القرآن ہو تم. ہاں سورہ غاشیہ کی آیت ہے، آخری آیت ہم نے کی تھی. لا یسمن ولا یغنی من جوع. وجوہ یومئذ ناعمہ. جی وجوہ ہوئی یومئذ نائمہ، وجوہ ہوئی اسی طرح سے آ گیا جمع. اس دن کچھ چہرے ہوں گے نائمہ خوش تر و تازہ، بسعیہا راضیہ اپنی کوشش پر وہ راضی ہوں. پھر آگے کیا ہے؟ فی جنت عالیہ. فی جنت عالیہ. جی کیا لگتا ہے جنت عالیہ؟ عفان صاحب یہ چر لگتا ہے. آپ بتائیے، مجھے تو نہیں پتا، میں تو آج ہی آیا ہوں. حالت جر. حالت جر ہے، ٹھیک ہے. اور مؤنث ہے مذکر ہے کیا ہے؟ یہ مؤنث ہے. کیسے پتہ چلا مؤنث ہے؟ کیونکہ وہ کیا کہتے ہیں عالیتن کے لاسٹ میں اچھا تا. عالیہ لڑکی کا نام ہے اس لیے مؤنث ہے. نہیں وہ کیا کہتے ہیں جنت پر آخر میں ہے آ رہے تو اس لیے نہیں گولتا. کولتا. ہاں تا مربوط آ رہی ہے نا. ہاں تا مربوطہ. دونوں جگہ پہ تا مربوط آ رہی ہے. ٹھیک ہے مؤنث ہے. اور واحد کیا جمع ہے کہ مثنیٰ ہے؟ جمع ہے. شیخ عفان میں تو آج ہی آیا ہوں، مجھے نہیں معلوم، آپ بتاؤ. اگر آپ اس کو جمع کہو گے تو ذہن میں رکھو نا اچھی طرح سے. آپ نے اس کو مؤنث کہا تو اگر جمع ہوگی تو پھر جمع میں آپ کو سوچنا پڑے گا کہ جمع مکسر ہے کہ جمع سالم. جمع سالم ساؤنڈ بیس پہ ہوتی ہے. اونا اینا ساؤنڈ ہوگا یا آتن آتن ساؤنڈ ہوگا، وہ آپ کا ساؤنڈ مل نہیں رہتا. اور جمع مکسر کی کوئی نہ کوئی ریزنز ہوتی ہیں. پھر واحد ہے. واحد ہے، ٹھیک ہے. اب آپ مجھے بتائیں نکرہ ہے کہ یہ معرفہ ہے؟ تم خود بتا رہے ہو، تمہاری کو مدد کر رہا ہے پیچھے سے، کیونکہ تمہارے گھر میں 4 لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں. نہیں میں اکیلے ہوں کمرے میں. ٹھیک ہے. اب مجھے بتاؤ کہ یہ کیا ہے، معرفہ ہے کہ نکرہ ہے؟ یہ نکرہ ہے. تنوین آ رہی ہے. جی تنوین آئے آٹومیٹکلی سمجھ لو نکرہ ہے. تنوین آئے تو بغیر کسی سیکنڈ تھاٹ دیے سمجھ جاؤ کہ نکرہ ہے. جنت عالیہ وہ ہوں گے اونچے باغوں میں. وہ ہوں گے کدھر؟ اونچے باغوں میں. باغوں میں. ندا اس کے آگے پھر آتا ہے فیہا عین جاریۃ. جی
ऐनुन, हाँ, यहाँ पे मेरे ख्याल में आइन जो है वो चश्मे के लिए यूज हुआ है, जैसे आप अभी बता रहे थे। जी बिल्कुल, वहां भी यही हुआ था। ऐनुन आनियतन में भी चश्मे के लिए इस्तेमाल हुआ। तो ऐनुन, ये आइनुन जारियतन ये हालत रफा में है, ठीक है, और ये मुअन्नस है, ये ठीक है। गोलता आ रही है। ठीक है। नहीं, गोलता तो और जारिया पे आ रही है। हम्म, ये एक बात पॉइंट नोट कर लें कि ये पहले बताएं मुझे कि ये आपको मुफरद लग रहा है कि मुरक्कब लग रहा है? मुरक्कब। मुरक्कब, तो मुरक्कब तौसीफी लग रहा है। मुरक्कब तौसीफी में असल अहमियत किसकी है? मौसूफ की है। जी तो जी आपने मौसूफ के बेस पे बात करनी है सिर्फ, तो उसकी फॉलोअर है उसका खाली। जी सही। तो अब आप मुझे बताइए कि ये मोनस है कि ये मुजक्कर है? मुअन्नस। कैसे पता चला मोनस है? आपको कैसे पता चला कि ये मोनस है? शायद ये समाई है। समाई है। समाई कैसे है कि मैंने आपको बताया था, जो ऐन है, ऐनों ने, ये आंख को भी कहते हैं और ये चश्मे को भी कहते हैं। जी। उसी को दोनों से लिया गया और ये समाई मोनस नाम। तो ये मोनस है, हालत रफा में है। अब मुझे बताइए, वाहिद है, जमा है, मुसन्ना है? सर ये पेयर्स में नहीं है, बॉडी पार्ट्स के पेयर्स में है, ये उस वजह से मुअन्नस नहीं है ये उसी वजह से मोनस है ना, आपने ये उसी समाई वजह से कहा। मोनस है। हाँ, तो समाई में ही आता है ना, बॉडी पार्ट्स भी समाई में ही है ना। ठीक। बॉडी पार्ट्स कौन सी लिस्ट में? मेरे ध्यान में ये था कि वो शायद समाई वाले वो हैं जो अहले जुबान बोलते हैं। हाँ हाँ, लेकिन अहले जबान की जो समाई वाले जो मोनस है, उसकी हमने एक तो कैटेगरी रखी थी ना। उसमें एक कैटेगरी थी इंसान के वो आजाद जो जोड़ों में हो, शराबों के नाम, आग के नाम, ये सब समाई की कैटेगरी थी ना। जी जी, वो 7 कैटेगरीज। ठीक है ठीक है। उस कैटेगरी उसी समाई में। जी जी जज़ाकल्लाह। जी, निदा कंप्लीट करें। जी, ये वाहिद है, मुअन्नस है, हालत रफा में है। ठीक है, और मार्फा है कि नकरा है? नकरा है। नकरा है, तन्वीन आ रही है। ऐनुन जारिया फीहा ऐनुन जारिया, इसमें एक बहने वाला चश्मा होगा। ऊपर क्या था, पहले किसका जिक्र हो रहा था? उन लोगों का जिक्र हो रहा था, उन लोगों का जिक्र था वजूह यौमइज़िन खाशिया, जिनके चेहरे झुके हुए होंगे नदामत से। उनको क्या मिल रहा है? ऐनिन आनियातिन, खोलते हुए पानी से पिलाया जाएगा। और दूसरी तरफ फिर जो दूसरी जो लोगों की कैटेगरी शुरू हुई है, वो कौन लोग हैं? वजूह यौमइज़िन नाइमा, जो बड़े इनके चेहरे हशाश बशाश होंगे, उनको बताया जा रहा है ऐनुन जारिया। मतलब किस जगह पे होंगे? जन्नतिन आलिया, ऊंचे ऊंचे मकानों में, ऊंचे बागात में होंगे। और ऊंचे बागात के अंदर क्या सीन होगा? आप गए ना आजाद कश्मीर, तो गए होंगे, ये बाग लगे हुए और नीचे नदी बह रही है, जबरदस्त, कितना खूबसूरत सीन होता है। तो ये उनका मुकाम बयान हो रहा है ऐनुन जारी। आप इसे कंटिन्यू करूंगा क्योंकि ये तो मोर और लेस वैसे ही था जो पहले कर चुके थे। ठीक है जी, आगे इसकी आ रही है, आती है आपको इसकी आगे वाली है? जी जी पढ़िए। फीहा सुरूरुम मरफुआ। जी, शुरू में जब कोशिश क्या करें कि जब तक आप सीख रहे हैं ना, तो आप पूरी हरकत पढ़ा करें। मरफुआतुन, सुरूरुम जी, मरफुआत, सुरूरुन मरफुआतुन। जी, ये मुझे बताइए आपको क्या लग रहा है? ये मुरक्कब लग रहा है, मुफरद लग रहा है? मुरक्कब है शायद। चलिए, मुरक्कब लग रहा है। अब एनालिसिस करें इसकी। ये सुरूर सुरूर का क्या वो है? हाँ, अब पहले तो मुझे ये बताइए कि सुरूर का क्या लग रहा है आपको? सुरूर जो है ये जमा है। सुरूर जो है ये जमा है, और ये जमा कौन सी है? जमा मुकस्सर है। कौन सी जमा है? जमा
मुकस्सर है। सुरूर का जो वाहिद है ना, सुरूर का जो वाहिद है वो है शरीर। सही। शरीरुन, शरीरुन किसको कहते हैं? पता है आपको शरीर किसको कहते हैं? नहीं। शरीर कहते हैं तख्त को। बड़े बड़े तख्त नहीं होते? जी। अब वो लोगों के घरों में भी होते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग होते हैं उन्होंने अपने घर के सहन में तख्त तरह का बनाया होता है, वो बड़ी बूढ़ियां बैठी होती हैं पानदान लेके, या हम जैसे बुढ़े बाबे भी बैठ जाते हैं कभी कभार, उसको कहते हैं तख्त। ठीक है। सुरूरुन, तो शरीरुन उसका वाहिद है, उसकी जमा मुकस्सर क्या है? सुरूरुन। सुरूर। ठीक है, सुरूरुन तख्त होंगे। आगे आ रहा है मरफूअतुन। अब मुझे बताइए कि शरीर जो है, अगर मैं शरीर को लूं, इसको सिर्फ लफ्ज को लूं, तो मुझे बताइए शरीर आपको क्या लगता है? मुज़क्कर लगता है, मुअन्नस लगता है? शरीर मुज़क्कर है शायद। मुज़क्कर। देखना। अच्छा, तो मुझे ये बताइए कि यहाँ जो सिफ्त आ रही है वो तो मुअन्नस आ रही है, मरफूअतुन। जी। क्यों आ रही है? पता नहीं, शायद मतलब ये वाली बात नहीं है इसमें कि सिर्फ मौसूफ को देखें। देखे ना, सिर्फ तो आपका जो मौसूफ है वो तो जमा है ना, ये तो जमा है ना। सुरूरुन वाहिद इसका शरीर है, इसकी जमा है सुरूरुन। तो ये इसकी जो सिफ्त है ये भी जमा ही आनी चाहिए ना। हाँ, लेकिन ये तो नहीं है जमा में। क्यों नहीं आई है? और ये तो कुरान है, क्यों नहीं है? सर मैं क्या बताऊं? बताइए। सर ये वो है ना गैर आकिल जो चीजें होती गैर हैं, आकिल की जमा है। गैर तो आकिल उसके की साथ जमा फिर वाहिद वाहिद मुअन्नस वाहिद सिफ्त होगी। मुअन्नस। जबरदस्त, वाहिद मुअन्नस आएगी, गैर आकिल की जमा है। गैर आकिल की जमा होगी तो उसके लिए सिर्फ भी वाहिद मुअन्नस आएगी, इशारा भी वाहिद मुअन्नस आएगा, खबर भी वाहिद मुअन्नस आएगी, इसलिए ये वाहिद मुअन्नस आएगी। तो देखें, जो आपको मैंने जो भी आपको कवायद बताए थे वो आपको ये करवाने का ऑब्जेक्टिव यही है कि साथ साथ आपको ये भी पता चलता रहे कि जो आप पढ़ रहे हैं वही आपको कुरान के अंदर अप्लाई करेंगे आप। ठीक है। तो सुरूरुन जो है वो जमा मुकस्सर है। ठीक है ना, ये जमा मुकस्सर है, इसका वाहिद शरीर था, ये जमा मुकस्सर है। क्योंकि ये जमा मुकस्सर थी इसलिए इसकी जो सिफ्त है वो वाहिद मुअन्नस आई। ठीक है। तो इसमें होंगे क्या होंगे जनाब? फीहा सुरूरुन मरफूआ, इसमें ऊंचे तख्त होंगे, इसमें ऊंचे तख्त होंगे। रैयान साहब क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत ठीक है? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। करोगे? कोशिश की जा सकती है थोड़ी सी। आगे वाली आयत पढ़ो। एक सेकंड। वक्वाब मौजूआ, वक्वाब मौजूअतुन मतलब अकवाबुन मौदूअतुन। जी, क्या लग रहा है आपको? ये लग रहा है मुरक्कब लग रहा है? क्या ये मतलब ये पहले तो रफा होगा? नहीं, पहले तो ये मुझे बताएं, अकवाबुम मौदूअतुन ये आपको मुफरद लग रहा है कोई या कोई मुरक्कब लग रहा है? इसके मुक्सर है? नहीं नहीं, ये आपको कोई एक लफ्ज लग रहा है कि ये दो लफ्जों का कोई मजमुआ लग रहा है? मजमुआ लग रहा है। तो वो जो मजमुआ लग रहा है इसका मतलब मुरक्कब लग रहा है ना? मुरक्कब लग रहा है। अच्छा हाँ। अगर एक लफ्ज होता है तो उसको मुफरद कहते हैं, मुफरद या कलमा कहते हैं। एक लफ्ज हो ना उसको मुफरद या कलमा कहते हैं, लेकिन अगर वो एक से जायद अगर बन जाए किसी जगह पे तो उसको फिर मुरक्कब कहते हैं। तो ये आपको मुरक्कब लग रहा है।
कौन सा मुरक्कब ये लग रहा है? मरकब कौन सा मुरक्कब लग रहा है? मरकब एक ही मुरक्कब तो पढ़ा है तौसीफी, एक ही मुरक्कब पढ़ा है अभी मरकब तक। तौसीफी, मुरक्कब तौसीफी, मुरक्कब तौसीफी किसको कहते हैं रेहान? जो इसके अंदर वो होगा, क्या नाम है, एक मुरक्कब सेकंड तौसीफी उसको कहते हैं जिसमें एक इस्म दूसरे इस्म की सिफ्त को बयान करता है, एक इसम दूसरे इसम की सिफ्त को बयान करता है। अब आप मुझे बता सही। सकते हैं इसमें मौसूफ आपको क्या लग रहा है और सिफ्त क्या लग रही है? इसमें मौसूफ एक सेकंड, वकवाब मौजूअतुन, अकवाब जो है वो वकवाबुम ये मौसूफ लग रहा है और सिर्फ जो है वो मौजूअतुन लग रही है। जबरदस्त। अच्छा जी, अब आप मुझे बताएं कि ये तो आपने बता दी मुरक्कब तौसीफी है, ये मौसूफ है, ये सिफ्त है। अब आप मुझे इसकी हालत बताएं, हालत इसकी क्या है? हालत रफा है, नसब है कि जर है? हालत तो इसकी रफा है। हालत रफा है। अब मेरा दूसरा सवाल आपसे, ये मोनस है कि मुज़क्कर है? अकवाब मौजू, ये मुज़क्कर, एक सेकंड, मुज़क्कर है। मुज़क्कर है। अच्छा मुझे बताएं मुरक्कब तौसीफी में असल अहमियत किसकी है? मौसूफ की है कि सिफ्त की है? असल अहमियत एक सेकंड, मौसूफ की होगी या सिफत की होगी? सिफत की होगी। नहीं, मुरक्कब तौसीफी में असल अहमियत मौसूफ की है, मौसूफ सिर्फ की होगी। 100% उसका फॉलो करेगा। अच्छा अच्छा, सही, ये हमने तो पिछली क्लास में पढ़ा था। जी पिछला सारा याद रखना पड़ता है रेहान साहब, तू चल में आया वाला काम नहीं है, तू चल मैं भी चल रहा हूँ, ठीक है? तो हमेशा याद रखिएगा। अब आप मुझे बताइए कि ये मुज़क्कर है कि मुअन्नस है? ये मुज़क्कर है कि मुअन्नस मुज़क्कर है? है, अक़वाबुल मुज़क्कर है। अब तीसरा सवाल, ये वाहिद है, जमा है, मुसन्ना है? वाहिद जमा लग रहा है। जमा लग रहा है, ठीक है। अगर जमा लग रहा है तो इसका वाहिद भी बताइए मुझे। वाहिद, एक सेकंड, वाकवाबुन मौजूअन, ये इस तरह। इसको भूल जाए, अक़वाब आपने कहा कि जमा है, हाँ, तो इसका वाहिद क्या होगा? एक सेकंड, अक़वाबुन, जी किसको पता है? जी मैं बताऊं? आप बताएं, आपको तो मैं पूछूंगा, आप तो मास्टर हैं। अच्छा, कोकब। हाँ बताइए बताइए, सवाजी बताइए। कोकब। कोकब नहीं, कोकब तो आप सितारे को कहेंगे, या हो सकता है कोकब आपकी नंदवंत का नाम हो कोकब। ये गिलास को कासन कहते हैं ना, वैसे गिलास को कासन कहते हैं, कुछ इस तरह होगा। हाँ वो आपकी सही है, कास को कासन करते हैं। इसमें मैं आपसे बात करता हूँ अभी, इसकी मुझे बताएं वाहिद क्या लगती है आपको? सर कूब है, कूब। कूब है, कूब, इसकी वाहिद है कूबुन। अच्छा कूबन पता आपको किसको कहते हैं? कप को कहते हैं, कप। कप को कहते हैं। कौन से कप? सर ये जो चाय पीने वाले जो छोटे जो कप होते हैं। अच्छा इसको क्या कहते हैं? फिंजान नहीं। हाँ जबरदस्त, कौन है? सर मारिया हूँ। जबरदस्त, इसको क्या कहते हैं? फिंजान, इसको कहते हैं फिंजान। और एक और चीज होती है जो मेरे ख्याल में भी सुमेरा ने पॉइंट आउट किया था, कासन। कासन पता है किसको कहते हैं? कासन किसको कहते हैं? गिलास। ग्लास को कहते हैं। लेकिन आपको मैं एक खूबसूरत बात बता दूं असबा जी, हम अपनी आम जबान में कोप, फिंजान सब एक ही जगह इस्तेमाल करते हैं, कास भी इस्तेमाल करते हैं, जबकि जो लुग़वी माने में कासन उस शफाफ गिलास को कहते हैं, उस शफाफ गिलास को कहते हैं जिसमें शराब डाली जाती है।
ہر گلاس کو نہیں کہتے، لیکن ہم اپنی عام زبان میں، عربی بھی اپنی عام زبان میں اتنی کاسا استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کا جو اصل لنگوسٹک معنی ہے اس گلاس کو کہتے ہیں جس میں شراب دی جاتی ہے. اور یہ جو ابھی انہوں نے کہا نا فنجان، یہ جو فنجان جو ہے نا وہ اتنے چھوٹے والے مگ کو نہیں کہتے، وہ جو امریکہ اور یورپ میں جو بڑے بڑے ملتے ہیں نا مگ، جو کافی ملتی ہے نا، اسٹار بکس میں اور ستار بکس میں جو کافی کے کپ نہیں ملتے اتنے بڑے بڑے، اور یہ بڑا بڑا ہینڈل، اس کو کہتے ہیں فنجان. جس کو آپ یہ سمجھتے ہیں جو ہمارے جس میں آپ رمضان میں روح افزا بناتی ہے نا جس جگ میں، اس جگ کو فنجان کہتے ہیں. بڑا والا جو ہوتا ہے نا جگ جس میں ہینڈل لگا ہو. تو ریان صاحب اس کو مکمل کریں. اقوام یہ جمع مکسر ہے، اس کی واحد ہے کوبن. اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ تو مذکر تھی جی، اقوام تو مذکر ہے، اس کی جی، صرف مؤنث کیوں آئی ہے؟ سی صفت یہ غیر عاقل کا جو ہم نے پڑھا تھا یہ غیر عاقل ہے. زبردست. اقوام موضوعتن، اور رکھے ہوں گے پیالے. اب آپ ماحول دیکھیں کیسا ماحول ہے سر، غور کریں. انشاءاللہ تعالی ہم سب کو اللہ اجالنا منہم، ہمیں اللہ تعالیٰ اسی طرح سے کرے. ماحول دیکھیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو لوگوں کے چہرے تر و تازے ہوں گے ان کو اللہ کہتا ہے کہ ایسے مقام پہ ہوں گے، ایسے باغات میں ہوں گے، اونچے باغات ہوں گے، نیچے نہریں بہری ہوں گی، اور بڑے بڑے تخت ہوں گے جس کے اوپر وہ بیٹھے ہوں گے، اور تخت بیٹھے ہوں گے اور سائڈوں پہ چھوٹے چھوٹے پیالے رکھے ہوں گے، خوبصورت قسم کے چاروں طرف بچھے ہوئے ہوں گے پیالے. ماحول دیکھیں آپ، اللہ تعالیٰ آپ کے سامنے ایک جنت کا نقشہ کھینچ رہا ہے. شاید اسی کی لالچ میں ہم اللہ کے ساتھ وہ معاملے کریں جو ہمیں کرنے چاہیے. آگے والی آیت پڑھیں صبا جی. صبا جی موجود ہیں آپ؟ جی پڑھتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان وصوفتن. نہیں آپ نے پورا نہیں پڑھا، یہ میں نے سنا نہیں. آگے والی آیت پڑھیں. ونمارق مصفوفتن. جی ونمارق ونمارق مصفوفتن. جی ونمارق، جی نمارق مصفوفتن. مجھے ذرا بتائیے، ذرا اس کا ذرا انالیسس کریں. جی نمارق مصفوفتن کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ یہ نکرہ ہے. نہیں آپ پہلے تو یہ بتائیں آپ کو کیا لگ رہا ہے، یہ مرکب لگ رہا ہے کہ مفرد لگ رہا ہے؟ نمارق و مصفوفتن آپ کو ایک مرکب لگ رہا ہے کہ آپ کو الگ الگ دو چیزیں لگ رہی ہیں؟ اچھا مرکب ہے توصیفی. مرکب توصیفی. اب آپ مجھے بتائیے. جی مرکب لگ رہا ہے. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے ایک چیز غور کی اس کے اندر. اچھا مجھے بتائیے کہ نمارق جو ہے یہ آپ کو کس حالت میں مل رہا ہے؟ چلی جائے. نمارق آپ کو کس حالت میں لگ رہا ہے؟ نہیں حالت جمع. حالت کا مطلب ہے کہ حالت. اب آپ مجھے بتائیے، آپ نے کہا اس کو جمع لگ رہا ہے، اس کی واحد کیا ہے؟ نمارق کا مطلب معلوم ہے آپ کو؟ نمارق کہتے ہیں گاؤں تکیے کو. گاؤں تکیے ہوتے ہیں نا بڑے بڑے تکیے گول والے تکیے آپ نے بنا دیے، آپ نے گھر میں رکھے ہوتے ہیں آپ لوگوں کے، گاؤں تکیے بڑے والے، اس کو کہتے ہیں نمارق. اور نمارق ہے جمع. اس کا جو واحد ہے، اس نمارق کا جو واحد ہے وہ ہے نمرقۃن. نمرقۃن اس کا واحد ہے، اس کی جمع ہے نمارق. مجھے ایک بات بتائیے، اس میں تنوین کیوں نہیں آئی ہے؟ اس پہ تنوین کیوں نظر نہیں آ رہی آپ کو؟ تنوین آنی چاہیے نا.
इसम है ना, आपको देखें हर जगह तनवीन नजर आ रही है, इस पे क्यों तनवीन नजर आ रही है, क्या वजह है? सब पे तो आई है। हाँ नहीं पता, बताया कोई और बताएगा? कौन बता रहा है? सर मैं बता सर ये जी, तो गैर आप मुनसरिफ एराब इसमें इसलिए लगा है इसकी जमा मुकस्सर में क्योंकि इसके शुरू के 2 लेटर्स पे फतह आ रही है, फिर अलिफ आ रही है और फिर जबरदस्त, ये वाटर कूलर आपका हुआ। ये जो वाटर कूलर मैंने भी रखा है ये आपको भिजवाता हूँ। सभा जी पता चल गया? जी जी हाँ पता चल गया, जब आवाज कोई बहुत कट ऐसा, कट के आ रही है, हाँ पता चल गया। अच्छा, जब कोई ऐसा इस्म हो जो 5 हर्फ पे मुश्तमिल हो, इस तरह से 5 हर्फ हो, ताकि देखिए ये भी 5 हर्फ पे था लेकिन इसमें और इसमें फर्क था, ऐसा इस्म हो जो 5 हर्फ पे हो, इस तरह से हो कि पहले 2 हर्फ के ऊपर फतह हो, फिर अलिफ और उसके बाद 2 हर्फ आ जाए। जब ऐसा इस्म आएगा तो वो गैर मुनसरिफ आएगा। तो ऐसी सूरत में ऐसा इस्म गैर मुनसरिफ आएगा। तो नमारिफ मसफूफतें, और मसफूफ कहते हैं जो ना बिल्कुल सफ में नहीं हो, सफ से निकला है, कतार में लगे हो। अब आप माहौल आपने देख लिया ना, तख्त लगे हुए, ऊंचे ऊंचे तख्ते, प्याले बिछे हुए, और गाँव तक की आपने बड़े लगाए हुए, बड़े तरीके से, बहुत ही जबरदस्त तरीके से आपने गाँव तक के लगाए हुए। समीरा जी आखिरी आयत का हिस्सा करेंगे, आयत पढ़े पहले। आवाज आ रही है आपको? सुमेरा जी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। जी कीजिए, आयत पढ़े। वज़राबिय्यु मबसूसातुन, ज़राबिय्यु मबसूसातिन, मबसूसातुन। अच्छा जी क्या लग रहा है आपको ज़राबिय्यु? ये मुरक्कब तौसीफी है, ठीक है, और इसमें मबसूसातुन जो है वो सिफत है और ज़राबिय्यु मौसूफ है। अब मुझे बताइए कि ज़राबिय्यु के मानी आपको मालूम है? जी नफीस कालीन या गालीचे। कालीन भी, गालीचे भी कह लें। आज के दौर में तो आप गालीचे और उसको भी भूल जाएं। आपने देखा आजकल बड़े जबरदस्त, अगर आप जाते हैं और जो बड़े बड़े घरों में भी होते हैं और आपको नजर आते हैं, मोटिव्स होते हैं बड़े बड़े, देखे आपने? 2-2 मीटर की टाइल्स बनी हुई होती है, मोटिव्स होते हैं, खूबसूरत उसमें डिजाइन होती है। जी जी तो वो भी ज़राबियों में ही आएगा, वो भी ज़राबियों में आ जाएगा। खूबसूरत बिछे हुए, एक तस्वुर तो यही होता है ना, ये देखें अल्लाह ताला महल का तस्वुर आपको दे रहा है, महल का तस्वुर दे रहा है कि ऊंचे ऊंचे तख्त गांव तक के लगे हुए, और आपको पता ना कालीन में और गालीचे में फर्क है। गालीचा उसको कहते हैं जिसमें पैर जाए तो धस जाए, दुनिया तो मोटे मोटे। तो अल्लाह ताला जन्नत का तस्वुर दे रहा है मुझे और आपको कि देखो ये है वो जन्नत जिसका मैं तुमसे सब बात कर रहा हूं। अब फैसला तुम्हारा है, क्या तुम यहां जाना चाहते हो? ये एक तस्वुर उसने पेश कर दिया वहां कि जिनको खोलता हुआ पानी भी मिला जाएगा और दहकती भी उसमें गर्म आग में भी डाला जाएगा। एक तस्वुर ये पेश कर रहा है अल्लाह, एक तस्वुर ये पेश कर रहा है। और अल्लाह ने मुझे और आपको इख्तियार दे दिया, और साथ में अल्लाह ताला ने कह दिया इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा, चाहो तो तुम शुक्र करो, चाहो तो तुम कुफर करो। शुक्र करोगे तो मेरा वादा है तुमको मैं ये सारी चीजें दूंगा, और ये तो वो चीजें हैं जो जिस तरह से सूरह यासीन में कहा था ना कि लहुम फिया फाकिहतुन व लहुम मा यदऊन, यानी उनके लिए वहां फल तो होंगे ही होंगे, वलहुम मा यदऊन, और इसके अलावा जो कुछ वो चाहेंगे। यानी एक तो एक जनरल चीज है ना कि हम सबको, हम एक दावत पे जाएं और सबको जो है वो बिरयानी की प्लेट मिल जाए, लेकिन हर आदमी की एक अपनी ख्वाहिश है
ہو سکتا ہے آپ کی خواہش کو بریانی کھانے کی نہ ہو، آپ کی خواہش ہو ٹکا کھانے کی، میری خواہش ہو مچھلی کھانے کی، کسی اور کی خواہش ہو آئس کریم کھانے کی، تو یدعون جو وہ چاہیں گے وہ بھی ملے گا. تو یہ تو وہ ہے جو سب کو اسٹینڈرڈ ملے گا. لیکن اس کے علاوہ اگر آپ چاہیں کہ میری موٹیوز کے اندر کوئی اور چیز ہونی چاہیے تو وہ بھی اللہ دے گا. لیکن پھر اللہ اس ساری چیز کے لیے اللہ کو کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ ان ساری چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے جو اصل کام کرنا ہے وہ ایک ہی ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس دنیا میں بھیجا. اور مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کس کام کے لیے بھیجا ہے؟ صرف ایک کام کے لیے بھیجا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدونی، میں نے نہیں پیدا کیا انسانوں اور جنوں کو سوائے کہ وہ میری عبادت کریں. اور اصل عبادت کی چیز کیا ہے؟ اللہ کی حاکمیت کو، اللہ کے دین کو قائم کرنے کی کوشش کریں. کوشش کرنی ہے. اللہ نے آپ سے نہیں کہا کہ میرا دین قائم کر دو، نہیں، وہ تو اللہ جب چاہتا خود کر دے گا. آپ سے اللہ کوشش مطلوب کرتا. پورا قرآن اسی سے بھرا ہوا ہے، صرف کوشش کریں. آپ صرف کوشش کرنی ہے، اور کوشش آپ کی جتنی کیپیسٹی ہے. اللہ تعالیٰ نے جتنی کیپیسٹی آپ کو دی ہے، چاہے وہ مالی کیپیسٹی ہو، چاہے وہ علمی کیپیسٹی ہو، چاہے وہ آپ کی جان کی کیپیسٹی ہو، جو کیپیسٹی اللہ نے دی ہے آپ نے اس کیپیسٹی میں سے میکسیمم لیول پہ کام کرنا ہے کہ اللہ کی حاکمیت کو قائم کرنا، بس اور کچھ نہیں ہے. ذرابیو پہ آ جائیں. ذرابیو کیا ہے یہ مجھے بتائیے. واحد ہے، مثنیٰ ہے کہ جمع ہے؟ سمیرا جی آواز آ رہی ہے کہ ہلو؟ جی آواز آ رہی ہے؟ ہاں آ رہی ہے. ذرابیو جمع ہے. جمع ہے. اس کا آپ کو واحد معلوم ہے؟ نہیں. میں آپ کو واحد بتا دیتا ہوں. اس کا واحد ہے ضربیون. اچھا، اس کا واحد ہے ضربیون. اب میرا آپ سے دوسرا سوال ہے، مجھے بتائیے ذرابیو کے اوپر جو ہے وہ تنوین کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ غیر منصرف ہے نا، وہی جیسے نمارقو تھا، اسی طرح یہ بھی 5 حرفی ہے. اور لیکن یہ 5 حرفی نہیں ہے. اس کو اگر آپ غور دیکھیں یہ 6 حرفی ہے، کیونکہ یا کے اوپر تشدید ہے. اس کا اندر 2 یا ہے. تو یہ یا کے اوپر تشدید ہے. تو قانون یاد رکھیں، اگر اسم ایسا ہو کہ جس کے میں 5 حرف ہوں، جس میں پہلے 2 پہ فتح ہو، پھر الف ہو، پھر 2 حرف ہوں، وہ بھی غیر منصرف ہوتا ہے. اور 6 حرف ہو، اگر میں اس 6 حرف کو کھول دوں تو یہ بن جائے گا اصولاً، یہ بن جائے گا، اس کی شکل یہ بن جائے گی. پھر یہ اس طرح سے بن جائے گا. ذرا یہ 2 دفعہ یا ملے گا آپ کو، اور ایک یا اس میں ساکن ملے گا. اچھا، شرط کیا ہوتی ہے کہ 6 حرف پہ مشتمل ہو، پہلے 2 کے اوپر فتح ہو، پھر الف ہو، اس کے بعد 3 حرف ہو جس میں سے جو بیچ والا حرف ہے وہ لازم ساکن ہونا چاہیے. چونکہ یہ ساکن تھا، اس کا قانون انشاءاللہ آگے آپ پڑھیں گے. یہ دونوں ساکن آپس میں مل گئے تو تشدید آ گئی. تو ذرا بیو. اب آپ دیکھیں، جو آج میں نے آپ کے ساتھ آبجیکٹو میرا یہی تھا کہ میں آپ کے ساتھ آج کوئی نئی چیز نہ کروں. صرف اور صرف مقصد یہ تھا کہ اصل جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ آپ نے عربی گرامر پڑھنے کا جو اصل آبجیکٹو ہے وہ یہی ہے آپ کا بنیادی طور پہ کہ آپ قرآن کو سمجھ سکیں. تو جو میں چاہتا تھا کہ جو کچھ ہم نے پڑھا تھا اس حوالے سے میری نظر سے یہ صورت ہمیشہ گزرتی ہے. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں شروع میں لوگوں کو یہ والی صورت ضرور کراؤں تاکہ اس میں سے اسم کی پہچان بھی آ جاتی ہے. دوسرا پھر آپ نے جو مرکب توصیفی کیا اس کے حوالے سے آپ کے سامنے چیزیں آ گئیں. آپ کے سامنے یہ بھی چیزیں آ گئیں کہ سیم اسم ہے، وہ حالت نصب میں بھی جا رہا ہے، جر میں بھی جا رہا ہے، رفع میں بھی جا رہا ہے. بنیادی اس کی جو اسم کی حالت ہے وہ حالت رفعی ہے. ہمیشہ یاد رکھیں نصب جر میں جائے گا تو کوئی نہ کوئی وجوہات ہوگی، وہ انشاءاللہ آپ کو بہت جلد آہستہ آہستہ پتہ چلتی رہیں گی. لیکن ساتھ ساتھ پھر آپ نے دیکھا جو ہم نے قانون پڑھے تھے کہ اگر غیر آخر کی جمع ہو تو غیر آخر کی جمع ہوتی ہے تو صرف جو ہے وہ واحد مونث آتی ہے، وہ آپ نے دیکھی. پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جب آپ کے پاس کوئی ایسا اسم، ہم نے اس سے پہلے صرف پڑھا ہی تھا نا، ایسا اسم ہو جو غیر منصرف، اس پہ کیوں حرکت آ رہی ہے وہ بھی آج آپ کے سامنے دونوں ریزن ایگزامپل آ گئی. تو اس صورت کے حوالے سے اس میں کچھ ایسی چیزیں تھیں جو کچھ ہم نے پڑھا تھا اس میں کافی حصہ اس میں کور ہو چکا تھا، اور یہی میرا پرائمری آبجیکٹو تھا. تو تاکہ آپ کو اس لحاظ سے ہو، اور یہ بھی اسی کا ایک حصہ تھا.
تو آج کی اس کلاس کے حوالے سے یا ویسے جنرلی کسی کا اگر کوئی سوال ہو تو مجھ سے رکھے پلیز. سر یہ غیر عاقل کی جمع کا نہیں پتہ لگا. غیر عاقل کی جمال کا کیا چیز نہیں پتا چلی یہ بتائیے پہلے. سر مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ غیر عاقل کیا ہے. اچھا سر کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ میری بات سنیں, آپ آج کی کلاس اٹینڈ کریں گے بعد والی؟ جی انشاءاللہ. اگر آپ کریں گے تو آج آپ کا یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا. چلیں ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ. ٹھیک ہے نا, لیکن جو آگے والا ہے اس کو آپ پکڑ لیں بس. ٹھیک ہے آج آپ انشاءاللہ اگر بعد والی کلاس لیں گے تو انشاءاللہ آپ کے غیر عاقل کا مسئلہ ختم ہو جائے گا. اس کے علاوہ اگر کوئی سوال ہو کسی اور کا. ہاں مجھے پوچھنا تھا. جی پوچھیں. یہ جو آپ نے بتایا نا عاملۃ ناصبۃ, تو اس کا ترجمہ تو ہم جمع میں کرتے ہیں عمل کرنے والے, تھک جانے والے, لیکن ویسے آپ عربی میں یہ واحد ہے. نہیں تو آپ اس کا ترجمہ بیسکلی محنت کرنے والے, اب ترجمہ اس کو اسی طرح سے لیا گیا ہے. بعض دفعہ کچھ دیکھیں میں آپ کی بات ہوں, عربی زبان میں ایک چیز ذہن میں رکھ لیں کہ زبان جو ہے وہ پہلے بنتی ہے, گرامر بعد میں آتی ہے. ٹھیک ہے نا. دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ آپ اس کو اس طرح سے سمجھ لیں کہ یہ جو عربی زبان قرآن ہے نا, یہ ترجمے سے سمجھنے کی چیز ہی نہیں ہے, یہ محسوس کرنے کی چیز ہے, یہ محسوس کرنے کی چیز ہے. اسی لیے دیکھیں جب سیدنا عمر نے جیسی 4 آیتیں سنی, 5 آیتیں ان کے ہاتھ سے تلوار گر گئی. میرے اور آپ کے ہاتھ سے تلوار کبھی بھی نہیں گرتی, کچھ بھی نہیں ہوتا ہم سے. ہم پورا قرآن بھی سن لیتے تو کچھ نہیں ہوتا ہم محسوس نہیں کر پاتے. یہ محسوس کرنے کی چیز ہے. میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں کلاس ختم کرنے سے پہلے. قرآن مجید میں آتا ہے ایک جگہ پہ انا کا معنی ہے, انا کا اگر میں ترجمہ کروں تو انا کا معنی ہے یقیناً ہم نے. یقیناً ہم نے. اللہ کہتا ہے انا نحنو کا بھی مطلب ہے ہم, تو ترجمہ ہونا چاہیے یقیناً ہم نے ہم. پھر آگے اللہ کہتا ہے نزلنا کا مطلب ہے ہم نے اتارا. تو ترجمہ تو یہ ہونا چاہیے نا, انا نحنو نزلنا, یقیناً ہم نے اتارا. آپ کو کبھی ایسا ترجمہ ملے گا کہ 3 دفعہ ہم آ رہا ہو؟ کسی آپ کو تراجم میں نہیں ملے گا. تو یہ قرآن ہے نا, یہ محسوس کرنے کی چیز ہے. تو یہ جو ہم ترجمے کر لیتے ہیں, جو لوگوں نے ترجمے ہماری سہولت کے لیے کیے ہوئے, یہ عرب اس کو کس طرح سے بتانا چاہتا ہے, پڑھنا چاہتا ہے, یہ اس میں چلتی رہتی ہے. تو اس کے اوپر بہت زیادہ جو ہے نا وہ نہ دیں. اصل بیسک چیز یہ آپ سب کی کوشش ہونی چاہیے کہ قرآن جب ہم سنیں, قرآن جب ہم پڑھیں, کم سے کم جب آپ کا ایک کورس ختم ہو اور آگے آپ محنت بھی کریں تو آپ کو اتنا آپ کو آنا چاہیے کہ قرآن جب آپ پڑھیں نا خود سے مصحف دیکھ کے, تو آپ کو کم سے کم 50% سمجھ میں آنا چاہیے. اور قرآن جب آپ سنیں کسی امام سے, کسی قاری پہ, کسی کیسٹ پہ, کسی آڈیو پہ, ویڈیو پہ, تو کم سے کم آپ کو سننے کے بعد 15-20% سمجھ میں اگر آپ آئے تو آپ سمجھیں کہ آپ جو ہے نا آپ کی لائن جو ہے صحیح جاتی ہے. یہ آہستہ آہستہ جب متن ڈائریکٹ سمجھیں گے تو سر اس کا پھر مزہ ہی کچھ اور ہے. ایک تو آپ دیکھیں, مجھے آپ بتائیں کہ آپ کو کبھی نیوز پیپر آپ پڑھتی ہیں انگلش کا, تو کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے انگلش نیوز پیپر یا انگلش ڈائجسٹ کے بعد آپ نے ساتھ میں کوئی ڈکشنری رکھی ہے؟ اگر آپ رکھیں تو آپ پڑھ ہی نہیں سکیں گی, بور نہیں ہو جائیں گی آپ کہ کیا میں ہر دفعہ ایک لفظ کا مطلب دیکھ لوں. لیکن اس کی جگہ آپ کو سمجھ میں, ضروری نہیں ہے کہ انگلش کا پورا لٹریچر آپ کو سمجھ میں آ جائے. بعض دفعہ کچھ ورڈز آپ کو سمجھ میں نہیں آتے, لیکن آپ ایک اس کا مفہوم آپ کے سمجھ میں آ جاتا. تو ہمارا بھی یہی آبجیکٹو ہے کہ آہستہ آہستہ ووکیبلری تو بڑھی جائے گی, لیکن انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو چیزیں جو ہے نا خود آپ اسی صورت میں دیکھ لیں, فی ہی کتنی دفعہ آ چکا ہے. تو آپ کو ایک دفعہ اس کا معنی آ گیا تو خود بخود آگے چلتے رہیں گے انشاءاللہ. تو بس دعا کریں اللہ کے ساتھ, اللہ بس آپ ہم سب کی گرہ کھول دیں, ہم سب کی انکلوڈنگ میری بھی, ہم سب کی اللہ گرہ کھولے, کیونکہ ہماری نیت ہی یہی ہے کہ ہم اس کو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے متن سے سمجھنے کی کوشش. ٹھیک ہے جی, تو انشاءاللہ. جی پوچھیں. سر ایسے الفاظ جو کہ اپنے اندر ہی کثرت رکھتے ہوں, جس طرح کفار ایک ورڈ ہے یا نساء ایک ورڈ ہے, تو ایسے الفاظ کی عدد کیا ہوتی ہے؟
निसाउन तो जमा ही है। ठीक है, और कुफार भी एक वही जमा, ये जमा मुकस्सर में लेंगे हम इसको, लेकिन ये तो सिफात है ना। एक्चुअली काफिर की जो है ना दो जमा है, काफिर की दो जमा है। एक जमा जो है ना उसकी जमा सालिम है जिसको हम काफिरूना कहते हैं, और एक इसकी जमा मुकस्सर भी बनती है, कुफारुन भी कहते हैं। ओके सर, बस ये पूछना। ठीक है, कोई नहीं। तो इंशाल्लाह ताला अब आपसे मंडे को इंशाल्लाह मुलाकात होगी, अल्लाह ने चाहा, अल्लाह ने जिंदगी दी तो, और इंशाल्लाह हम नया मुरक्कब करेंगे, क्योंकि वो भी मुरक्कब बहुत आसान है और आगे भी सारा ही आसान है। सब आप पे डिपेंड करता है, आपकी सेल्फ असेस्ड कंसंट्रेशन चाहिए, बाकी हर चीज बहुत आसान है। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।